آج اب تک کہانی میں ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے کراچی پاکستان کے ایک باہمت اور شیر دل نوجوان زاہد حسین چھیپا سے، جو کیلے بیچتے بیچتے آج اپنی آئی ٹی کمپنی چلا رہے ہیں اور ساتھ میں ایک بہت مشہور اور مقبول ایپ اسلام 360 کے بانی بھی ہیں۔ یہ ایپ قرآن و حدیث سرچ سافٹ ویئر ہے جو ایک قابل تعریف اینڈرائیڈ اپلیکیشن ہے۔ اسلام 360 ایپ آج انٹرنیٹ پر 1 سے زائد زبانوں میں قرآن و حدیث سیکھنے اور پڑھنے کے لیے سب سے جامع ایپ ہے۔ سافٹ ویئر ڈیولپر زاہد حسین چھیپا نے قرآنی تفاسیر اور ہزاروں احادیث کے مجموعوں کو اسلام 360 میں سمو دیا۔ بس ہاتھ کا انگوٹھا موبائل اسکرین کو لگائیے اور قرآن و حدیث کے ساتھ دیگر عبادات کا مطالعہ کیجیے۔ اس ایپ کی مقبولیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس وقت یہ ایپ 177 ممالک میں استعمال ہو رہی ہے۔ زاہد حسین چھیپا کے امریکہ اور برطانیہ میں آفیسز ہیں۔ زاہد اپنی زندگی کے مشکل ترین سفر کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس اسکول میں وہ اور ان کی والدہ شام میں صفائی کرتے تھے، صبح وہ اسی اسکول میں پڑھا بھی کرتے تھے۔ میرے والد نے ایک وقت میں گٹر بھی صاف کیے ہیں۔ 45 گز کے گھر میں اپنے 6 بہن بھائیوں کے ساتھ رہتے تھے، جہاں صرف ایک ٹوائلٹ تھا جو بنا چھت اور دروازے کے تھا، جہاں دروازے کے نام پر صرف ایک پردہ تھا۔ نہانے کے لیے صحن کا استعمال کرتے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو آدھا پاؤ دہی میں ڈھیر سارا پانی اور چینی ڈال کر سب بہن بھائی کھانا کھا لیا کرتے تھے، لیکن خواب جب بھی میں بڑے دیکھا کرتا تھا۔ زاہد حسین نے کہا کہ مجھے اپنا وہ وقت بھی یاد آ گیا جب آئی بی اے کے باہر سے گزرتا تھا تو رو پڑتا تھا کہ میں اس یونیورسٹی میں پڑھ نہیں سکتا، اور اللہ نے مجھے اتنی عزت دی کہ آج مجھے جرمنی کی زیورخ یونیورسٹی میں لیکچر دینے کے لیے بلایا گیا، جو دنیا کی بڑی یونیورسٹیز میں سے ایک ہے۔ زاہد حسین چھیپا کو اپنی اوقات یاد رہنی چاہیے۔ ہمارے گھر میں ٹوٹل کھانا صرف یہ ہوتا تھا کہ امی آدھا پاؤ دہی اس میں پانی ملا دیتی تھی اور چینی ملا دیتی تھی، اور اس سے ہم لوگ کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ یہ ٹوٹل کھانا تھا گھر کا۔ میں، میرا بھائی، میری امی شام کو جس اسکول میں صفائی کیا کرتے تھے، صبح اسی اسکول میں پڑھتا تھا۔ اس سیٹ پر میں بیٹھتا تھا جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے صاف کیا ہوتا تھا، اور میں بچپن سے ایک دعا کیا کرتا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھ سے کوئی دین کا ایسا کام لے لیجئے جو یونیک ہو۔ مجھے نہیں اندازہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو اتنا آگے بڑھا دے گا اور ایسے بڑھا دے گا۔ مجھے جرمنی سے آفر ہوئی، مجھے ناروے سے آفر ہوئی کہ آپ یہاں سیٹل ہو جائیں۔ میں نے کہا نہیں جی، میں اپنے یہاں پہ خوش ہوں بہت، الحمدللہ۔ زاہد حسین چھیپا نے نہ صرف یہ اہم ایپ متعارف کروائی بلکہ اس ایپ کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی واضح کیا، اور انہی کے ذریعے معلوم ہوا کہ اس ایپ کے بہت سے فوائد اور خصوصیات ہیں جن پر ایک نظر ہم بھی ڈالتے ہیں۔ قرآن کو پارہ، سورت اور مختلف تراجم کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں مختلف مذاہب کے 8 تراجم شامل ہیں۔ عربی تلاوت 17 مختلف قاریوں کی آواز میں سن سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی آیت یاد کرنا ہو تو دہرانے کی ضرورت نہیں، 1,00,000 مرتبہ وہ آیت خود ہی پلے ہوتی رہے گی۔ انگریزی ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں، اس طرح اردو ترجمہ بھی۔ سب سے بڑی خوبی اردو نہ جاننے والوں کے لیے یہ ہے کہ اس میں پورے قرآن کا رومن اردو ترجمہ بھی شامل ہے۔ قرآن کے تمام مادے، جن کی تعداد 77,881 ہے، ان سب کی اردو اور انگریزی لغت بھی اس میں شامل ہے۔ قرآن کے اشاریے بھی اس میں موجود ہیں، جن کے ذریعے قرآن کو سیاق و سباق کے حساب سے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ 1000 کے قریب اس میں موضوعات مذکور ہیں۔ تفسیر ابن کثیر اور تفہیم القرآن بھی اس میں شامل ہے۔ کتب حدیث میں صحاح ستہ ترجمہ اور تخریج کے ساتھ موجود ہے، جو نہ صرف عوام کے لیے فائدہ مند ہے بلکہ علماء اور طلباء کے لیے بھی بے انتہا مفید ہے۔ جہاں قرآن میں تلاش کا آپشن ہے، وہاں احادیث کو بھی نمبر اور موضوع کے حساب سے اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں تلاش کر سکتے ہیں۔ یہ ایپلیکیشن اینڈرائیڈ کے علاوہ پی سی پر بھی دستیاب ہے۔ اسے ایک بار لوڈ کرنے کے بعد اسی وقت انٹرنیٹ چاہیے، اس کے بعد آپ بغیر انٹرنیٹ کے اس کو چلا سکتے ہیں۔ اس میں شیئر کرنے کی سہولت بھی موجود ہے۔ آپ کسی آیت یا اس کا ترجمہ، کسی حدیث اور اس کا ترجمہ کہیں بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ اس میں قرآن و حدیث کے علاوہ مسنون دعائیں اور عبادات بھی شامل کی گئی ہیں۔ دنیا بھر کے لاکھوں مسلمان جب اس ایپ کو استعمال کرتے ہوں گے تو ان کی نظر میں اس ملک کی تکریم کتنی بڑھ جاتی ہوگی۔ اس اہم پیش رفت پر بلا شبہ زاہد حسین چھیپا نشان امتیاز کے حقدار ہیں۔